کثیرہ سسٹر زینب اور جزاکم اللہ خیر کثیرہ، آپ سب کے ویٹ کرنے کے لیے الحمدللہ علی کل حال. اور ماشاءاللہ الحمدللہ سم ٹائمس ہماری کلاس اتنی اسموتھلی ہوتی ہے، لیکن سم ٹائمس کچھ چیزیں آتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم جب چیزیں بہت اچھی جا رہی ہیں ہم اس کو کمپیئر کر سکیں، تب جب کبھی کبھی تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے رب کے شکر گزار بن جائیں. اور آج ہم نے یہی سیکھا ہے. تو ہم عملی طور پر بھی ان چیزوں کو جب آپ کی کلاس اسپیشلی ہو رہی ہوتی ہے تو نوٹس میں کیا کریں کہ ہم جب کوئی مسہیپ ہوتا ہے، جب کوئی چیز آپ کے نفس پہ ناگوار گزرتا ہے، ایک چیز بہت اسموتھلی جا رہی ہے اور وہ سڈنلی کچھ چیزیں اپلوڈ نہ ہو رہی ہوں، ڈاؤن لوڈ نہ ہو رہی ہوں، تو پھر آپ کیا کریں اس میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر الحمدللہ جو ہمیشہ ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے. اور ہمیں کیوں سم ٹائمس ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تاکہ ہم اور زیادہ شکر کریں ان وقت کے ان اوقات کے لیے جب ہمارے لیے ہر چیز آسان ہوتی ہے. تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ہر کمی اور کوتاہی سے درگزر فرمائے انشاءاللہ. آج ہم اپنی تجوید کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. آج ہماری تھیوری بھی ہوگی انشاءاللہ اور تھوڑا سا قاعدہ بھی ہم کریں گے، چھوٹا سا کوئز بھی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ ہمارے وقت میں برکت ہو انشاءاللہ. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چنا، اپنے بندوں میں سے سرونٹس میں سے کچھ لوگوں کو چنا اور انہیں اپنی کتاب کا وارث بنایا. تو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وارث بناتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ بندے جن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی سیکھنے کی طلب ڈال دیتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کے اندر طلب نہیں ہوگی تو آپ کبھی نہیں سیکھیں گے. آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ کی طلب، آپ کا شوق آپ کو لے کے آیا، لیکن وہ ڈالی کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چنتے ہیں اجتباہ ہوئے لے کے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، چن لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں. اللہم آمین. قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ حدیث میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ قرآن جو آج ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے وہ کیسے آیا. یعنی آج ہم قرآن کو ہمارے پاس مصحف ہوتا ہے، ہم اس کو کھولتے ہیں، تمام صورتیں آرگنائز طریقے سے موجود ہیں. کیسے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو تب صحابہ کرام اس کو مختلف جگہوں پر لکھ لیا کرتے تھے، کبھی سٹونز پر، کبھی چمڑے پر، کبھی درختوں کی چھال پر. ہر جگہ قرآن لکھا تھا اور کچھ نے اپنے حافظے میں محفوظ کیا. لیکن پھر انشاءاللہ اس حدیث میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے قرآن کو پھر کتابی شکل میں لایا گیا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جنگ یمامہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی بڑی تعداد شہید ہو گئی. ٹھیک ہے، ان کے شہید ہونے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا، یعنی زید بن ثابت کو بلا بھیجا. اس وقت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، جیسے اب ابو بکر رضی اللہ عنہ زید بن ثابت کو بتا رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے قاریوں کی شہادت ہو گئی ہے. اب دیکھیں جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے شہید ہو گئی تھی اور وہی قرآن کی ایک مکمل محفوظ شکل تھی. اور مجھے ڈر ہوا کہ اس طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قرآن کے حافظ ہیں بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے اور اس طرح قرآن کی جاننے والوں کی تعداد ختم ہو جائے گی. تو کیونکہ جو چیز آپ کی ہوتی ہے نا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ یہ امہ کی جو دین کی حفاظت کرنے والے تھے عمر رضی اللہ عنہ، جو صحابہ کرام تھے، جو خلیفہ تھے، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دے دیں. میں نے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کریں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا، اللہ کی قسم یہ تو ایک کار خیر ہے، یہ تو ایک اچھا کام ہے. عمر رضی اللہ عنہ یہ بات مجھ سے بار بار کہتے رہے. اس میں ایک ریمائنڈر کہ آج ہم نے پڑھا ہے نا کہ دین میں کچھ چیزیں ایڈ نہیں کرنی چاہیے. تو صحابہ کرام کوئی بھی چیز کرنے سے اس کو ناپسندیدہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ایسا کام کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں کیا. لیکن کیونکہ ایک ایسا عمل تھا جو کہ اسی چیز کو جمع کرنے والی بات تھی، یعنی اس میں کچھ ایڈیشن نہیں تھی اور ایک خیر کی نیت تھی اس میں. تو عمر رضی اللہ عنہ یہ بات مجھ سے بار بار کہتے رہے. آخر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ پر میرا بھی سینہ کھول دیا اور اب میری بھی وہی رائے ہو گئی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی ہے.
حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ یعنی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جوان اور عقل مند ہیں، آپ کو معاملے میں منہم نہیں کیا جا سکتا، یعنی آپ کو شامل ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم خود اکیلے فیصلہ لیں، اور شورا جو ہے مشورہ لینا یہ بھی دین میں ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے بھی تھے، یعنی ان کی ایک اہمیت تھی، ان کا ایک مقام تھا، اس لیے ان سے کہا گیا کہ اس لیے آپ قرآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کرتی۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے، یعنی اب زید بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی اس جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ ان کا یہ حکم کہ میں قرآن مجید کو جمع کروں، یعنی انہیں بہت مشکل لگا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں یہ نہیں کیا گیا۔ میں نے اس پر کہا کہ آپ لوگ ایک ایسے کام کو کرنے کی ہمت کیسے کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ ایک عمل خیر ہے، یعنی ایک کار خیر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ جملہ دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرح سینہ کھول دیا، یعنی ان کا بھی سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول دیا، یعنی اس بات پر ان کو جمع کر دیا۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید کو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا جو کہ موجود تھا اس کی تلاش شروع کر دی، اور قرآن مجید کو کھجور کی جو چھلی ہوئی شاخیں ہوتی ہیں ان پر پتھروں سے جن پر قرآن لکھا گیا تھا اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا، یعنی مختلف مقامات پر قرآن لکھا ہوا تھا، اب اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ سورۃ التوبہ کی آخری آیتیں مجھے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملی، اور یہ چند آیات کتاب کی شکل میں ان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم سے سورہ برا جو سورۃ توبہ کے خاتمے تک کی آیت ہے، جمع کے بعد قرآن مجید کے یہ صحیفے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے اپنے پاس رکھا، اور پھر ام المومنین حفصہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہے۔ یعنی جب قرآن کو جمع کیا گیا اور اس کی جو ایک محفوظ شکل جو شامل تھی وہ پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ، ان کے پاس تھے۔ تو اس طرح سے قرآن کو جمع کرنے کے بارے میں کس طرح صحابہ کرام نے کہ دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، کس طرح انہوں نے اس کام کو کرنے کا پورے آپس میں مشورے کے ساتھ اس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد آج ہم اس کتاب کو اپنے پاس ایک کتابی شکل میں پاتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے قرآن کا جو مصحف ہے جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ چلیے انشاءاللہ یہ آپ لوگ بتائیے کیا بات سمجھ میں آئی اس سے؟ آپ سب جانتے تھے کہ قرآن پہلے کی مختلف جگہوں پہ لکھا گیا تھا، اور اس کے بعد کس طرح قرآن کو کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو جمع کریں، اور پھر آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں کسی چیز کی ہسٹری معلوم ہوتی ہے تو اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم جان سکتے ہیں نا، ہم بتا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ بات شروع ہوئی۔ اور پھر یہ کہ آج ہم نے بدعت کے بارے میں پڑھا، دین میں نئی ایجاد، یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، تو ہم دو چیزوں کو کمپیئر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کچھ ایجاد کردہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ امت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کتاب اتاری ہے اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ آپ نے تفصیل سے بتایا ہے، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ۔ چلیں ایسا ہے کہ آپ سب کا جو آج میں چھوٹا سا کوئز ہے انشاءاللہ